بھائی آخر رات کے دوسرے پہر کہاں جاتے ہیں؟ یہ کوئی اچھی بات نہ تھی۔ میں دعا کرنے لگی کہ بھائی کسی غلط عادت میں نہ پڑ گئے ہوں گے۔ بے شک وہ سمجھدار تھے، مجھ سے عمر میں بڑے تھے، لیکن پورے گھر کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر تھی۔ ممکن تھا کہ پریشانی اور ٹینشن سے کسی بری عادت کو گلے لگا لیا ہو، لیکن یہ سوچنا بھی مناسب نہ تھا، کیونکہ میرے بھائی تیسرے پہر گھر آ کر دوبارہ صبح 9 بجے آفس چلے جاتے تھے۔ یہ بات میرے علاوہ گھر میں کسی کو معلوم نہیں تھی کہ بھائی رات کو باہر جاتے ہیں، اور اگر کسی کو معلوم ہو جاتی تو ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا۔ اس لیے مجھے جلد اس راز سے پردہ اٹھانا تھا کہ بھائی جاتے کہاں ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں بھائی کا پیچھا کروں گی اور دیکھوں گی کہ ماجرا کیا ہے۔ میرا دل بھی زور و شور سے دعائیں کر رہا تھا کہ کچھ برا نہ ہو، پر اکثر انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور انسان کو وہ دیکھنا پڑتا ہے جو وہ کبھی نہ دیکھنا چاہتا ہو۔ میری تقدیر میں بھی کچھ ایسا ہی لکھا تھا۔ میرے بھائی رات کے 12:30 بجے روز کی طرح کمرے سے نکلے اور کچن میں چلے گئے۔ میں بھی آہستگی سے ان کے پیچھے جاتی ہوئی کچن کے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کھڑکی کھول کر گلی میں کود گئی اور باہر جا کر کھڑکی بند کر دی۔ میں جلدی سے کچن کے اندر آئی اور کھڑکی کھولی تو دیکھا گلی میں کوئی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ چند لمحے پہلے بھائی میرے سامنے باہر کودے تھے، تو اتنی جلدی کیسے چلے گئے؟ میں بھی کھڑکی سے باہر کودی اور ارد گرد دیکھنے لگی۔ گلی سے باہر نکل کر بھی دیکھا، پر بھائی کہیں نہیں تھے۔ میں چاروں ناچار واپس کھڑکی کے ذریعے اندر داخل ہو گئی۔ دل کو ایک دم عجیب دھچکا سا لگا تھا۔ میں کئی راتوں سے سو نہیں پا رہی تھی، آج کی رات بھی آنکھوں میں کٹی تھی۔ میں واپس کمرے میں گئی اور بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ میں چاہتی تو ڈائریکٹ بھی بھائی کو پکڑ سکتی تھی جب وہ لوٹتے تھے، اور ان سے پوچھ سکتی تھی کہ وہ کہاں جاتے ہیں، پر ایسا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا۔ میں جانتی تھی وہ جھوٹ بول دیں گے یا مکر جائیں گے۔ اس رات بھی بھائی فجر سے کچھ دیر پہلے لوٹے اور چھپ کر جلدی سے کپڑے نکال تھیلی میں بند کر کے چھپا دیے۔ میں بہت حیران ہوئی۔ میں جو ہلکی سی کھٹپٹ کی آواز پر ہی چوکنی ہو گئی تھی، بھائی کی حرکت دیکھتے مزید ڈر گئی۔ وہ کپڑے کیوں پھینک رہے تھے؟ منہ ہاتھ دھو کر بھائی کمرے میں چلے گئے۔ کھمبے پر چڑھنے کا بھی کوئی ذریعہ نہ تھا، ورنہ میں ضرور پتہ لگاتی کہ بھائی نے کپڑے کھمبے پر کیوں پھینکے۔ یہ میں نے کل پر چھوڑا اور جا کر بستر پر لیٹ گئی۔ اگلے دن میں بھائی کے نکلنے سے پہلے ہی کھڑکی کے راستے گھر سے باہر نکلی اور ایک کونے میں چبوترے کے پیچھے چھپ گئی۔ کچھ ہی دیر انتظار کرتے گزری تھی جب کچن کی کھڑکی پر کھٹپٹ ہوئی اور میرے بھائی کھڑکی کے ذریعے باہر نکلے۔ انہوں نے کھڑکی بند کی اور ایک نظر ہر طرف دیکھا، پھر تیزی سے باہر بھاگے۔ میں ان کے بھاگنے پر حیران ہو گئی۔ میں ان کے پیچھے بھاگی۔ وہ گلی سے نکل کر تیز تیز چلنے لگے تھے۔ میں چھپ چھپ کر ان کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ 15 سے 20 منٹ میں مستقل تیز تیز چلنے کے بعد میرے بھائی ایک مقام پر آ کر رک گئے۔ میں بھی پیچھے درخت کی آڑ میں چھپ گئی، اور وہاں جو میں نے دیکھا اسے دیکھتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا دل اچانک درد کرنے لگا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا جو میں دیکھ رہی تھی۔ میری روح کانپ گئی اور جسم لرزنے لگا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے آواز روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، کیونکہ سامنے میرے بھائی۔ میرا نام لائبہ ہے، میری عمر 18 سال ہے۔ میرے گھر میں 6 افراد ہیں۔ ایک میرے ابو جو فالج کے مریض ہیں، اور ایک میری امی جو دل کی مریضہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت چست ہیں اور دکھنے میں جوان لگتی ہیں، جبکہ میرے ابو کو جب سے فالج کا اٹیک ہوا ہے وہ بستر سے لگ کر رہ گئے ہیں۔ علاج کے باوجود ان کی طبیعت میں کوئی مثبت تبدیلی نہیں آئی۔ پھر میرے اور ایک واحد بڑے بھائی جو ہم سب کو جان سے زیادہ عزیز ہیں، وہ جن کا نام ہلال ہے۔ میرے بھائی کی عمر 28 سال ہے۔ وہ پیٹرولیم انجینئر ہیں۔ انہوں نے بہت اچھی جگہ سے ڈگری لی، لیکن اس کے باوجود وہ ایک چاول کی کمپنی میں معمولی ورکر کی جاب کرتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ لاکھ کوشش کے باوجود کوئی اچھی نوکری نہیں ملی۔ میرے بھائی شادی شدہ ہیں۔ میری بھابھی کا نام نازیہ ہے۔ وہ میری بھابھی کے ساتھ میری خالہ زاد بہن بھی ہیں۔ بعد میں ہمارے گھر میں ایک ننھی پری یعنی میری بھتیجی بھی پیدا ہوئی، جو 3 سال کی ہونے والی ہے۔ میں خود اس سال 10ویں کے پیپرز دوں گی۔ ہمارے گھر کے حالات بہت تنگ ہیں۔ پہلے اتنے برے نہ تھے جتنے بھائی کی شادی کے بعد ہوئے۔ پہلے بھائی جو کماتے تھے وہ امی کو لا کر دیتے، اور جو مناسب سمجھتی تھی، جیسا چاہتی تھی ویسے اسے سنبھل کر خرچ کرتی۔ لیکن پھر جب بھائی کی شادی ہوئی حالات یکسر بدل گئے۔ بھائی امی کو خرچہ دیتے تو بھابھی کو یہ بات گوارا نہ ہوتی۔ بھائی کی تنخواہ بھی اتنی زیادہ نہ تھی کہ وہ خرچ کر سکتے، نہ ہی وہ امی کو کہہ سکتے تھے کہ وہ امی سے خرچہ لینا چاہتے ہیں۔ پھر بھائی نے اپنی تنخواہ میں سے چند ہزار بچا کر بھابھی کو دے دیتے، جسے لے کر بھابھی خوش تو نہ ہوتی لیکن خاموش ضرور ہو جاتی۔
بھائی مستقل کسی اچھی نوکری کی تلاش میں تھے، میں بھی ایک چھوٹی سی نوکری کرتی اور اس سے اپنی پڑھائی کا خرچہ اٹھاتی۔ میں نے کئی بار چاہا کہ میں پڑھائی چھوڑ کر بھائی کا ساتھ دوں، پر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ سب نصیب ایک جیسے نہیں ہوتے اور تعلیم کبھی ضائع نہیں ہوتی، جبکہ خاندان کے لوگ اور دوسرے ملنے جلنے والے اکثر بھائی پر یہ طنز کرتے کہ اتنا پڑھ کر کیا کر لیا، اس سے اچھا تھا تعلیم پر لگایا پیسہ جوڑتے تو آج کسی قابل ہوتے۔ بھائی مسکرا کر ٹال دیتے۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا، بھائی کی شادی کو سال گزر گیا پر نوکری نہ ملی۔ پیسے اور کم خرچے کو لے کر آئے دن بھائی بھابھی میں بحث رہتی، جبکہ اماں بھی بہت سمیٹ کر پیسے خرچ کرتی تھی۔ تنخواہ کا ایک حصہ تو ابا کی دوائیں لے جاتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گھر کے خرچ مزید بڑھ گئے تو میں نے بھی اپنی پڑھائی کے ساتھ 2 اسکولوں میں پڑھانا شروع کر دیا۔ ایک کی تنخواہ سے میں اپنی پڑھائی کا خرچ اٹھاتی اور دوسرے سے گھر کے خرچے میں مدد کرتی۔ میری بھتیجی پیدا ہونے کے بعد بھابھی کی ضروریات بھی بڑھ گئیں۔ جب ہاتھ اور حالات تنگ ہوتے تو اکثر کمرے سے بھائی بھابھی کی لڑنے کی آوازیں آتی، جس میں بھابھی انہیں غربت کے طعنے دیتی، ساتھ یہ بھی بتاتی کہ ان کے لیے کتنے اچھے اچھے بڑے گھرانوں سے رشتے آئے تھے جسے ان کے ماں باپ نے ریجیکٹ کر دی۔ یہ واحد طعنہ تھا جو بھابھی کا جو بھائی کے ساتھ گھر میں کسی سے برداشت نہیں ہوتا تھا، یعنی وہ بھائی سے شادی کر کے پچھتا رہی تھی۔ اکثر اس بات کو لے کر لڑائی اتنی بڑھ جاتی کہ بھابھی میکے جا بیٹھتی، خاندان میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا۔ پھر امی اور بھائی بھابھی کو منا کر لے آتے۔ اب تو یہ جیسے ہر 2-3 مہینے بعد کا معمول بن چکا تھا۔ میرے بھائی پریشان رہتے تھے، پر ایسا بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ بہت روٹین سے کام کرنے والے انسان تھے، لیکن ایک ہفتہ پہلے میری کچن میں کوئی چیز گرنے پر آنکھ کھلی۔ میں جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، میں بھی نیند میں تھی۔ میرا پہلا خیال چور کی طرف گیا۔ میں فوراً کچن میں بھاگی تو کسی کو کچن کی کھڑکی سے کودتے دیکھا، لیکن میں وہیں ٹھہر گئی۔ میری آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی، کیونکہ میں اس شخص کو پیچھے سے بھی پہچان چکی تھی۔ وہ کوئی چور نہیں، میرا بھائی تھا۔ میں واپس کمرے میں آ گئی اور نظر انداز کر گئی۔ دل میں سوال تو بہت اٹھے کہ بھائی اتنی رات کو باہر کیوں گئے ہیں، وہ بھی کھڑکی کے راستے، پر پھر میں نظر انداز کر کے سو گئی۔ لیکن اگلے دن پورا دن میرے ذہن میں یہی بات گھومتی رہی کہ اگر بھائی کو باہر جانا بھی تھا تو کھڑکی سے کیوں گئے، دروازے سے کیوں نہیں۔ لیکن پھر میں نے ذہن سے بات جھٹک دی۔ 2 دن بعد میں پانی پینے اٹھی تو میں نے پھر کچن میں کسی کی موجودگی محسوس کی، تو میں چھپ کر دیکھنے لگی اور ایک بار پھر بھائی کو کھڑکی سے باہر جاتے دیکھا۔ اس دن میں کھٹک گئی، یہ اتفاق نہیں تھا۔ میں اس رات سوئی نہیں اور بھائی کا انتظار کرتی رہی، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ رات کب لوٹتے ہیں۔ اور پھر بھائی رات 5 بجے اذان سے کچھ دیر پہلے لوٹے، اور جب وہ لاؤنج میں آئے تو ان کے ساتھ ہی بدبو بھی آئی۔ میں نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ مجھے شدید حیرت ہوئی، کیونکہ میرے بھائی کو بدبو بالکل برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہر وقت خوشبو میں رچے بسے ہوتے تھے۔ میں مزید مشکوک ہو گئی اور پھر فیصلہ کیا کہ اب بس مجھے کسی بھی طرح بھائی کا راز جاننا ہے، اور میں نے اپنے سوچے سمجھے پلان پر عمل کیا۔ اور پھر جو دیکھا، میرا دل خون کے آنسو رونے لگا، کیونکہ میرے بھائی، میں شکستہ قدموں سے واپس پلٹ آئی تھی، مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ رات کی سیاہی اور آنکھوں میں آتے آنسو جس کی وجہ سے راستہ دھندلا ہو رہا تھا۔ میں سست قدموں سے گھر لوٹ آئی، کھڑکی سے واپس گھر کے اندر کودی اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ کچھ دیر یوں ہی پتھر بنی بیٹھی رہی، پھر ہچکیوں سے رونے لگی۔ میرا دل چاہ رہا تھا جو میں نے دیکھا ہے وہ سب کو بتاؤں اور چیخ چیخ کر ماتم کروں، پر میں بے بس تھی۔ میں جھلس رہی تھی پر کسی کو مرہم نہیں بنا سکتی تھی۔ میں اپنے بھائی کا اتنا بڑا راز سب کو بتا کر سب کی نظروں میں ان کے لیے حقارت نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں بات کسی کو نہیں بتاؤں گی، یہ راز میرے سینے میں دفن رہے گا۔ لیکن ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا کہ بھائی سے ضرور اس سبب کے متعلق پوچھوں گی۔ میں پوری رات روتی رہی، تکلیف بہت بڑھ گئی تھی۔ رات کے تیسرے پہر جب بھائی واپس آئے تو مجھے محسوس ہو گیا، میرا دل کیا میں باہر جاؤں اور بھائی کو جھنڈور ڈالوں اور پوچھوں کہ یہ سب کیا ہے، آپ یہ سب کیا کر رہے ہیں۔ لیکن میری ہمت نہ ہوئی پوچھنے کی۔ میں لاکھ چاہنے کے باوجود ایک قدم باہر کی جانب نہ بڑھا سکی، میری ہمت ہی نہ ہوئی۔ صبح فجر کے بعد میری آنکھ لگی اور صبح امی کے اٹھانے کے باوجود میں نہ اٹھی اور سوتی رہی۔ میری آنکھ دوپہر 2 بجے کھلی۔ میں فریش ہو کر باہر نکلی تو سب سے پہلے امی سے اپنے بڑے بھائی کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آفس چلے گئے ہیں، ساتھ یہ کہ وہ بہت اداس تھا۔ میں نے ان سے ان کی اداسی کی وجہ پوچھی تو وہ رونے لگی اور بولی کہ تم بس جلدی سے بڑی ہو جاؤ، اپنے پاؤں پر کھڑی ہو کر اپنے بھائی کا سہارا بنو۔ بیٹی ہو تو کیا ہوا، بیٹیاں بھی سہارا بن سکتی ہیں۔ اس کی صحت بھی بالکل گر گئی ہے،
चंद दिनों से तो कांटे की तरह सूख रहा है। उनका कहना था कि मैं दांत सख्ती से आपस में भींच गई। उनकी सेहत खराब होने की वजह तो मैं कल रात अपनी आंखों से देख कर आई थी। अम्मी ने खाना लगाने का कहा तो मैंने इनकार कर दिया कि अभी भूख नहीं है और बाहर निकल गई। मैं सब कुछ जानने के बावजूद खामोश थी। मैंने फैसला किया कि मैं पढ़ाई रोक दूंगी और कोई अच्छी नौकरी तलाश करूंगी। मैंने नौकरियां ढूंढनी शुरू कर दी। रात को मुझे हकीकत जानने के बावजूद भी नींद ना आती। मैं बिस्तर पर लेटे ज़बरदस्ती करवटें बदलती, फिर उठकर बाहर निकल जाती, क्योंकि हकीकत बहुत तल्ख थी और हकीकत का आईना अगर तोड़ने की हिम्मत ना हो तो रुख मोड़ लेना चाहिए। और मैंने भी रुख मोड़ लिया था। बहुत कोशिश के बाद मेरी रात 3 बजे के करीब आंख लगी। सोए हुए 2 घंटे ही हो गए थे कि घर में ऊंचे होते शोर से मेरी आंख खुली। मैं कमरे से बाहर निकली तो मेरी भाभी चिल्ला रही थी। मेरे भाई हाथ में गीले कपड़े लिए खड़े, सफ़ेद चेहरा लिए खड़े थे और मेरी भाभी रो रो कर चिल्ला रही थी। रात के इस पहर भी उनको ये ख्याल ना आया था कि मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे। अम्मी भी लाहौला पड़ती कमरे से बाहर निकल आई थी और आकर भाभी से पूछा क्या माजरा है। तो मेरी भाभी रोते हुए कहने लगी, इनसे पूछे अम्मी क्या माजरा है और ये क्या करते फिर रहे हैं। मैं चौंकी नहीं थी, जबकि मेरी अम्मी परेशान हो गई थी। मेरे भाई सपाट चेहरा लिए ज़मीन को घूर रहे थे और मैं भाई को। मेरी अम्मी परेशानी से रोने लगी तो मेरी भाभी अम्मी को कहने लगी कि पहले इनके पास ऐसा कुछ नहीं था कि मेरी ज़िंदगी खुशहाल गुजरे, लेकिन अब तो मुझे ये भी मालूम हो गया है कि ये बदकिरदार हैं, ये गंदे शख्स हैं। वो इंतहाई हकारत से बोल रही थी और मेरे भाई बुत बने खड़े थे। मेरी अम्मी दिल पर हाथ रखे भाभी को चिल्लाने से रोकने लगी तो भाभी फूट फूट कर रो दी और बोली कि पूछें इनसे रात की स्याही में कहाँ जाते हैं, ये छुप छुप कर और पूरी रात कहाँ गुजार कर आते हैं। वो बोली तो अम्मी हैरत से फटी निगाहों से भाई को देखने लगी और बोली कि क्या कह रही है नाजिया, तुम रात को घर नहीं होते। अम्मी ने पूछा तो भाई खामोश रहे, जबकि उनकी आंखों में आंसू भर आए। उनसे क्या पूछती हैं खाला, मैं बताती हूँ। रोज़ रात मेरे सोने के बाद ये घर से बाहर जाते हैं किचन की खिड़की से, और किचन की खिड़की से इसलिए कि इन्हें गली में कोई देख ना ले, और फिर हमारे उठने से पहले इस वक्त लौट आते हैं पूरी रात से आ करके, और आने के बाद अपने कपड़े बदल कर फ़ौरन धो देते हैं। मैं जब उनसे सुबह पूछती हूँ कि आप कपड़े क्यों धो देते और रात को कब धोते हैं, तो मुझे कहते हैं कि बाथरूम गया था, गलीज पानी लग गया तो हाथ के हाथ धो दिए, जबकि गलाजत तो ये खुद पर मल के आते हैं। मेरे मशकूक होने पर उन्होंने कपड़ों को थैली में बांध फेंकना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि मुझे मालूम नहीं होगा। वो बताते बताते फूट फूट कर रो दी। अम्मी बेयकीनी से भाई को देख रही थी। फिर वो जब फिर भी यकीन ना कर सकी तो भाई से उम्मीद से पूछा, बेटा नाजिया को ये गलत फहमी हुई है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे। अम्मी को भाई पर इस कदर भरोसा था कि वो चाह कर भी भाभी की बातों पर ईमान ना ला सकें, जबकि भाई फिर भी खामोश बुत बने खड़े रहे। भाभी ने आंसू पहुँचते एक बार फिर कहना शुरू किया, ये क्या कहेंगे अम्मी, मैं आपको पूरा सच बताती हूँ। मुझे सामने वाली नाहीद ने बताया है कि पीछे बदनाम मोहल्ला जाते हैं। नाहीद के शौहर ने खुद रात उन्हें वहाँ जाते देखा है। ये इन बदनाम गलियों में जाते हैं और वहाँ उर्दू डाइजेस्ट की गलीज रंगो बू में बस कर आते हैं और फिर यहाँ आकर इन खुशबुओं को धोते हैं। लेकिन इस गलाजत को अपने जिस्म से कैसे धोएंगे। वो बोली तो भाई ज़मीन पर बैठे रो पड़े। वो भी इंसान थे, उनकी बस हो चुकी थी, जबकि अब मेरी बर्दाश्त से भी बाहर हो रहा था। भाई रोने लगे तो भाभी उनको कोसने देने लगी, अल्लाह तुम्हें कभी खुश ना रखे, जबकि मेरे भाई रोते गए। मेरी अम्मी भाई की खामोशी को देखती साकिन होती कुर्सी पर बैठ गई। वो यकीन नहीं करना चाहती थी, लेकिन भाई की खामोशी ने भाभी की बातों को सच साबित कर दिया था। मेरी भाभी फिर बोली और इस बार बोली तो सबके पैरों तले से ज़मीन खींच गई। वो भाई से तलाक का मुतालबा करने लगी। भाई को बोली कि मैं आप जैसे इंसान के साथ नहीं रह सकती, मुझे तलाक चाहिए। उनका कहना था कि मेरा सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और मैंने कहा कि अपनी बकवास बंद करें। आप क्या मेरे भाई पर तोहमतें लगा रही हैं, आप खुद मेरे भाई के काबिल नहीं हैं। अरे जो औरत सालों शौहर के साथ गुजारने के बाद भी उसके किरदार से वाकिफ़ ना हुई हो, उसे तो मिनटों में तलाक दे देनी चाहिए। मेरा कहना था कि मेरी भाभी को सांप सूंघ गया। मैंने फिर कहा कि जो औरत शौहर से ज़्यादा पड़ोसन के शौहर पर यकीन रखती हो, वो तो इस तरह खुद बदकिरदार हुई। मेरे भाई भी सब भूल कर मुझे देखने लगे, जबकि मेरी भाभी का रंग जर्द हो गया। मैंने अपने भाई को मुखातिब किया और रोते हुए पूछा, किसके लिए कर रहे हैं ये सब, क्यों कर रहे हैं, क्या हासिल हुआ सिवाय ज़िल्लत के। मैं अपने भाई के गले लगे रोने लगी तो मेरे भाई
جو جب سے غم دل میں دبائے بیٹھے تھے ہچکیوں سے رو دیے، اور جب بولے تو دل پر جیسے کسی نے خنجر چلا دیا ہو۔ وہ بولے کہ میں تھک گیا ہوں، میں زندگی کی اس تیزی میں نہیں چل پا رہا، میں اب تھک گیا ہوں، وہ کہہ رہے تھے۔ جب وہ رو رو کر چپ ہو گئے تو میں بھابھی کی طرف مڑی، جو پتھر بنی ہمیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بھائی جاتے ہیں بدنام گلی، لیکن میرے بھائی کا کردار شفاف موتی کی طرح صاف ہے، اس میں کوئی کھوٹ نہیں۔ پھر میں دل پر پتھر رکھتے سب کو سچ بتاتی گئی، جسے سنتے میرے بھائی بھی شاکڈ ہو گئے۔ میں اس رات جب بھائی کے پیچھے گئی تو انہیں بدنام گلیوں کے راستے جاتا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ میرا دل پھر بھی مجھے گواہی دے رہا تھا کہ بھائی کچھ غلط نہیں کر سکتے، اور ہوا بھی یہی۔ میرے بھائی اس بدنام گلی کے پچھلے حصے میں تھے، جہاں عجیب سی بدبو کا انبار تھا۔ وہاں حرام مشروب کی لاتعداد بوتلیں تھیں، اور بھی بہت گند تھا۔ بھائی کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا جس سے میں ناواقف تھی۔ میرے بھائی ایک ٹرالی میں وہ گند بھر رہے تھے، اور جب وہ دونوں ٹرالیاں بھر گئیں تو وہ آدمی اور میرا بھائی اسے ایک گاڑی کی طرف لے جانے لگے، اور وہ گند اس چھوٹی سی بنی سیٹوں کی گاڑی میں انڈیل دیا۔ میری بھائی گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے، یقیناً وہ کچرا پھینکنے گئے۔ وہاں مزید اتنا گند تھا کہ اس کچرے میں دم گھٹنے لگتا۔ میں لوٹ آئی تھی۔ اس روز میں پہلے تو اس بات پر الجھی تھی کہ میرے بھائی ایسا کیوں کر رہے ہیں، لیکن پھر ایک ہی وجہ سامنے آئی، پیسہ اور ضرورت۔ میرے بتانے پر بھائی بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگے۔ جب امی نے روتے ہوئے پوچھا کہ تم یہ سب کیوں کر رہے تھے، تو جواباً جو بھائی نے کہا وہ سنتے میری امی شدت سے رونے لگی۔ بھائی نے بتایا کہ انہوں نے اچھی نوکریوں کے علاوہ معمولی نوکریوں کے لیے بھی جگہ جگہ ہاتھ پاؤں مارے، ہر کہیں کوئی نوکری نہ ملی۔ ہر ممکن چھوٹی سے بڑی جگہ کوشش کی، پر کہیں نوکری نہ ملی۔ تعلیم تو کیا، تجربہ بھی کام نہ آیا۔ تو ایک روز مجھے بازار میں ایک آدمی ملا، اور اس نے مجھے بتایا کہ اس محلے کے پچھلے حصے کچرا اٹھا کر پھینکنا ہے، اور پیسے بھی زیادہ ہیں۔ میں اس محلے نہیں جانا چاہتا تھا، میں بھی جاتا تھا لیکن میں مجبور ہو گیا تھا، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، وہ بتا رہے تھے، اور میری بھابھی ایک بار پھر رونے لگی تھی۔ میرے امی نے میرے بھائی کو گلے لگا لیا، جبکہ میری بھابھی احساس ندامت سے بھائی کے پاؤں میں گر پڑی۔ اس بات کو 2 سال ہو گئے ہیں۔ میری بھابھی نے دوبارہ بھائی سے چیزوں کے لیے لڑائی نہ کی۔ میرے بھائی نے وہ کام چھوڑ دیا، اور 1.5 سال مزید تنگی میں صبر شکر سے گزارنے کے بعد میرے بھائی کو اچھی نوکری مل گئی، جس کی ان کے پاس ڈگری تھی۔ میری تعلیم مکمل ہوئے 3 مہینے ہو گئے، اور تعلیم مکمل ہونے سے 1 ماہ پہلے ہی مجھے نوکری مل گئی تھی۔ پیارے لوگوں، علم کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اچھے برا وقت سب پر آتا ہے، لیکن صبر شکر سے جلدی گزر جاتا ہے، اور اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔